السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اس بیان کا عنوان ہے کربلا کا خونی منظر۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل حافظ شان ریئیکشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، میدان کربلا ہے، دشمنوں کا گھیرا ہے، چاروں طرف سے یلغار کر دی، تیر اندازی کر دی، نیزے چلائے، تلواریں چلائی، نبی کا گلشن اجاڑ دیا، نبی کا چراغ بجھا دیا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں پہ تلواریں چلا دی، نبی کے خاندان پہ تلواریں چلا دی، نبی کے خاندان کو ختم کر دیا۔ ایک نے بھی نہ سوچا میری تلوار کس پہ چل رہی ہے، کسی نے پرواہ نہ کی میرا خنجر کس پہ چل رہا ہے، میرے نیزے کے سامنے کون ہے، میرے تیر کی نوک کا شکار کون بن رہا ہے۔ سارا خاندان ختم کر دیا۔ مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بدن پہ 80 کے قریب زخم ہے، تلواریں ماری، خنجر مارے، تیر مارے، بھالے مارے لوگوں نے۔ آخری وقت ہے فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر کا، شیر خدا کے نور نظر کا، نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہے، اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دی، او میرے مولا، او میرے خالق، او میرے پیدا کرنے والے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، روؤں گا نہیں، تڑپوں گا نہیں، پھڑکوں گا نہیں، میں کسی سے بدلہ لینے کو تیار نہیں، جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے، اگر تو ساروں کو لے کے راضی میں ساروں کو دے کے راضی، مجھے تو تیری رضا چاہیے۔ او میرے مولا، یہ سامنے قاسم ابن حسن کی لاش ہے، یہ علی اصغر کی لاش ہے، یہ علی اکبر کی لاش ہے، یہ غازی عباس کی لاش ہے، او میرے مولا کس کس کو گنوں، یہ خیمے کی چاروں طرف ڈھیر لگ گیا، سارا خاندان تیرے یہاں پہنچ گیا، جھولی پھیلا دی، اگرچہ میں نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، پر خالق تو، مالک تو، میں تیرا بندہ، الہی تیرے دربار میں جھولی پھیلاتا ہوں، میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ دعا مانگی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرا خاندان قبول فرما، کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی خیرات قبول کرے گا، کسی کی نماز قبول کرے گا، کسی کے روزے قبول کرے گا، کسی کا حج قبول کرے گا، کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی تہجد قبول کرے گا، کسی کی اشراق قبول کرے گا، کسی کی عید جمعہ قبول کرے گا۔ مولا میں تیرا حسین بندہ، خاندان قبول کر، سارا میرا خاندان تیرے سامنے ہے۔ پہلی دعا کی امام نے، او میرے مولا اگر تو رد کر دے میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو بڑا بے نیاز ہے، تو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ پہلی دعا فرمائی حسین نے میدان کربلا میں، اور کس حالت میں؟ سر سے پاؤں تک زخمی ہے، لہو ٹپک رہا ہے، خاندان سویا پڑا ہے، مستورات بھوک اور پیاس کی وجہ سے خیمے میں تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، حسین نے جھولی پھیلا دی اپنے مولا کے سامنے، یا اللہ میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ حسین کو تسلی ہوئی، میری دعا قبول ہو گئی۔
जनाब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और दुआ मांग दी, ओ मेरी मौला, ओ परवरदिगार, ओ अहकमुल हाकिमीन, ओ बेनियाज बादशाह, मेरी एक दुआ और है। जालिमों ने, लोगों ने, दुश्मनों ने मेरी जमात उजाड़ दी। मैं जिस दिन से होश संभाला आज तक मैंने अकेले ने नमाज नहीं पढ़ी। मैंने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में तरबियत पाई, काली कमली वाले से तालीम पाई। मैं अपने नाना की गोद में खेला, मेरे नाना ने मुझे ये तालीम दी। आज तक मैंने जमात के बगैर नमाज नहीं पढ़ी। खानदान सो गया, जमात मेरी खत्म हो गई, बदन मेरा जख्मी है। और मेरे मौला, एक मेरी ये भी दुआ कबूल फरमा, जिन्होंने मेरी जमात खत्म की, मेरी जमात की नमाज खत्म की। मौला, मेरे कातिलों को क़यामत तक जमात की नमाज नसीब ना हो। मेरी जमात खत्म कर दी, मैं अकेला नमाज पढ़ूंगा। अब आखिरी वक्त है, असर का वक्त करीब है। मौला, मैंने तो मदीने में, सफर में, हजर में कभी भी मैंने जमात की नमाज न छोड़ी। मेरी जमात खत्म हो गई, तकबीर कहने वाला कोई नहीं, अजान देने वाला कोई नहीं, मेरे पीछे खड़ा होने वाला कोई नहीं, मेरी जमात खत्म कर दी। मौला, जिन लोगों ने मेरा इतना बड़ा शौक खत्म किया, मेरा एहसास खत्म किया, ये भी कबूल कर ले मेरे जालिमों को, जिन्होंने मेरे मासूमों को भी सुला दिया, इनको क़यामत तक जमात की नमाज न मिले। अब ख्याल कर लो वो कौन लोग हैं जिनको जमात की नमाज नहीं मिलती। और अगर आपकी तवज्जो है तो हुसैन ने कुछ और भी मांगा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दुआ मांगना भी नाने से सीखा है। हर वक्त जो दुआएं होती थी उम्मत के लिए, खुदा की कसम ये उस काली कमली वाले का नवासा है। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आखिरी वक्त में आवाज बिल्कुल पस्त हो गई, आवाज खत्म हो गई, सांस खत्म हो रहा था, मामूल लब हरकत करते थे इमामुल अंबिया शहंशाह कायनात के। जनाब आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने बिल्कुल कान लगा दिया, आखिरी वक्त में मेरे महबूब की क्या आवाज है। इधर दम खत्म हो रहा था, सांस खत्म हो रहे थे, मामूली लब हरकत करते थे, आवाज आती थी, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। तो जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली दुआ तो फरमाई अपनी कुर्बानी की कबूलियत की। जानते थे वो बेनियाज है, रद्द करने पे आए कोई पूछने वाला नहीं, कबूल करने पे आए कोई टोकने वाला नहीं। तीसरी दुआ फरमा दी सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, इलाही एक दिन भी नहीं गुजरा कि मैंने कुरान खत्म ना किया हो। मेरा बाप कुरान का कारी, मेरी अम्मा कुरान की कारी, मेरा नाना कुरान का कारी। मौला तू जानता है हुसैन भी कारी, मेरी औलाद भी कुरान की कारी, मेरे बच्चे भी कुरान की कारी, मैं खुद कारी। सारा दिन मैं कुरान पढ़ता था, अपने बच्चों को कुरान सिखाता था। इलाही आज इन्होंने दिल तोड़ा, मेरे सारे कारी शहीद हो गए, मेरा आखिरी वक्त है। ओ मेरे मौला, जिस सीने में कुरान था उसकी इन लोगों ने बेइज्जती की, बेहुरमती की। जिस सीने में कुरान था उस सीने में भाले मारे, जिस सीने में कुरान था उस सीने में तीर मारे, जिस सीने में कुरान था उस सीने पे खंजर चलाए, जिस सीने में अल्लाह का कुरान था उस सीने को इन्होंने छलनी कर दिया। और मेरे मौला, मेरी एक ये भी दुआ है, मेरे जो मारने वाले हैं, जो जालिम है, कातिल है, मौला उनको
सोना बेशक देना, उनको चांदी बेशक देना, उनको जमीन पर बेशक देना, उनको दौलत बड़ी से बड़ी देना, पर ऐ मेरे मौला मेरी दुआ तेरे दरबार में कुरान को कारी हाफिज होने की दौलत ना मिले। कुरान याद ना हो। इन्होंने कुरान की बेअदबी की है, कुरान की तौहीन की है, कुरान करीम की आजमत को इन्होंने बरकरार नहीं रखा। उन सीनों को प्यासा मारा है जिन सीनों में खुदा का कुरान था, और कुरान भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था। क्या अजीब दुआएं मांगी हैं नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल ने। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुखे हुए दिल से दुआएं मांगी, और इसके बाद फिर नमाज का प्रोग्राम बना लिया। अंदाजा लगाओ ऐसे वक्त में नमाज। आज उम्मती शादी में नमाज नहीं पढ़ता, और जी मसरूफियत बड़ी है। मेहमान है ना, ये मेहमान तुझे जहन्नुम में बनाने आए हैं, ये मेहमान तुझे दोज़ख में डालने आए हैं। शादी की मसरूफियात की वजह से औरतें नमाज नहीं पढ़ती, मर्द नमाज नहीं पढ़ते। भाई अल्लाह ने हमारे घर में खुशी क्यों दी? आज तू शादी में नमाज नहीं पढ़ता, तू सफर में नमाज नहीं पढ़ता, तू घर में बैठा बैठा नमाज नहीं पढ़ता। ओ हुसैन आ, हुसैन पे कुर्बान हो जा, हुसैन की कब्र पे करोड़ों रहमतें नादिल हो, हुसैन की रूह और उनके तमाम साथियों की रूह को करोड़ों मुबारक हो। खानदान सामने पड़ा है और मस्तूरात प्यासी तड़प रही है, और हुसैन नमाज के लिए तयम्मुम कर रहा है। सुभान अल्लाह। कमाल है लोगों की। आज अच्छे भले हाजी नमाज नहीं पढ़ते, मौलवी नमाज नहीं पढ़ते, अब तो बेड़ा गर्क हो गया। कुरान जिनको आता है वो नमाज नहीं पढ़ते, वो खुदा का कहर नहीं तो और क्या है ये। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बदन के ऊपर 80 के करीब जख्म है। सूरज की तरफ हुसैन देखता है, असर की नमाज को देर हो रही है। फातिमा का लाल जमीन पे बैठ के तयम्मुम करता है, नमाज की तैयारी है। इसी को कहता है तयम्मुम खाक से हुए, तयम्मुम खाक से हुए, लहू से गुस्ल सैयद हो। तयम्मुम खाक से हुए, लहू से गुस्ल सैयद हो। लब दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। हुसैन नमाज की किस हाल में तैयारी कर रहा है? तू कोठी में बैठा नमाज नहीं पढ़ता, तू बंगले में बैठा नमाज नहीं पढ़ता, तू दुकान पे बैठा नमाज नहीं पढ़ता, तू होटल पे बैठा नमाज नहीं पढ़ता, तू दफ्तर में बैठा नमाज नहीं पढ़ता, तू अपने हाउस में बैठा हुआ नमाज नहीं पढ़ता। तुझे सारी सहूलतें मुयस्सर है, पर तू रब की हुजूर में सजदा करने को तैयार नहीं। आ नमाज का तरीका हुसैन से सीख ले। कहता तयम्मुम खाक से हुए, लहू से गुस्ल सैयद हो। लब दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। हुसैन ने नमाज की तैयारी कर ली और यूं सूरज की तरफ चेहरा उठा के देखा, फिर दुआ कर दी, इलाही शहादत का मर्तबा बड़ा ऊंचा है और चलता हुआ मारा जाए कुछ और बात है। मेरी एक दुआ ये भी है कि मेरा सर सजदे में हो तो मैं तेरे यहां पहुंच जाऊं, मैं तेरे दरवाजे पे सजदा करने लगा हूं। सर मेरा दर तेरा,
الہی سب کچھ دے بیٹھا ہوں، سب کچھ قربان کر چکا ہوں، یہ میرا سر باقی ہے، میں تیری حضور میں اسے رکھتا ہوں، اور تمنا میری یہ ہے قیامت آ جائے پر میرا سر سجدے سے نہ اٹھے، میں سجدہ ریز رہوں، میں تیری مناجات کرتا رہوں، میں تیرے دربار سے مانگتا ہی رہوں، تو دیتا نہ تھکے میں لیتا نہ تھکوں۔ سر سجدے پہ رکھ دیا، ظالم آگے بڑھے، نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خنجر مار کر سر تن سے الگ کر دیا، اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے کام کر دیا، انعام کے مستحق بن گئے، اب فلاں انعام ملے گا، اب فلاں انعام ملے گا۔ نواسہ رسول کو ختم کرنے کے بعد انعام کو پھلورتے پھرتے ہیں، انعام کو تلاش کرتے ہیں، اس پر بھی صبر نہیں آیا، ذلیل لوگوں کی آگ نہ بجھی، خاندان نبوت کو ختم کر کے بھی ان کی آگ نہ بجھی، جلوس بنایا، فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا جلوس بنایا، سیدہ زینب کو اونٹوں پہ بٹھایا، سکینہ کو بٹھایا، خاندان نبوت کی مستورات کو بٹھایا۔ یہ کون خاتون ہیں؟ یہ کون سی نبی کی گھر والی، نبی کی بچیاں ہیں؟ علماء کرام نے لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، کسی ظالم نے مستورات کی خیمے کی طرف گھوڑے موڑ دیے، حسین نہ دیکھ سکے، فوراً چلائے، فرمایا او ظالموں کمینوں ایک طرف ہٹ جاؤ، نبی کی مستورات کی طرف نہ آؤ، نبی کے خیمے کی طرف آنکھ نہ اٹھاؤ۔ آج بھی جن لوگوں کا مزاج نہیں ہے وہ کسی کی بہن کو نہیں تاڑتے، وہ کسی کی بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ کسی کی بیوی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، جو پرانے بدماش ہیں، جو نسلی حرامی ہیں، ان کا آج بھی یہی طریقہ کار ہے۔ کڑوی لگتی ہے باتیں، کیوں انتظام نہیں؟ آج فاروق اعظم کا دور ہوتا، میری تمہاری سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، بتایا جاتا کہ مسلمان کیسے ہوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے کھا لیا، ایمان بیچا، عزت بیچی، آبرو بیچی، تقدس بیچا، حتیٰ کہ نبی کا خاندان بیچ دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس مظلوم ترین واقعہ بتاؤ کیا پھانسی لگتی تھی ان کو اگر کوئی شرط مان جاتے؟ بس انعام نہ ملتا، انعام نہ ملتا، اور جانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، وہ معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ کرام کے بیٹے ہیں، اگر یہ مل گئے تو پھر اپنا کیا بنے گا؟ پھر ہمارا کچھ نہیں بٹے گا، اس لیے ظالموں نے دونوں کو ملنے ہی نہ دیا۔ انہوں نے کہا یہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈالو، حمایت کرو یہاں کھڑے کھڑے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں نبی کا خون ہے، فاطمہ الزہرا کا خون ہے، شیر خدا کا خون ہے، وہ گردن کیوں جھکا دیتا؟ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ میں خاندان دے کر گھبرا گیا ہوں، میں اپنا سارا خاندان ذبح کرا کے تمہارے سامنے کوئی ہار گیا ہوں؟ نہیں نہیں، فرمایا ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی،
کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹا کر گردنے بتلا گئے یہ کربلا والے کہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ علی کے خاندان نے یہ بتا دیا کہ غلط کے سامنے، ظالم کے سامنے کٹ جاؤ، مر جاؤ، خدا کے یہاں چلے جاؤ، پر جھکو مت۔ یہ کیا جانے آج کل کے لوگ حسین کی قیمت، چائے کی پیالیاں پی کر ووٹ دینے والوں، پیسے کھا کھا کر کے ووٹ دینے والوں، دکانوں مکانوں کے فائدے اٹھا کر ووٹ دینے والوں، تم سارے کے سارے حسین کے مشن کے دشمن ہو۔ تمہارا حسین سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر رہے ہیں ساتھ ساتھ، پھر رہے ہیں بھاگے ہوئے۔ ادھر بھی یوں ہی تھا، اس وقت میں بھی یہی تھا، اور کیا تھا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ دے دیا، اخیر میں آ کر کے سر بھی دے دیا، اور نماز کی عظمت بتا دی کہ جو حسینی ہوگا اس کی تو نماز تو کیا جماعت بھی نہیں جائے گی، جو حسینی ہوگا اس کی جماعت بھی قضا نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز میں خدا ملتا ہے۔ اسی کو کہتا فرمایا حسین تجھے نماز میں سر دینا کیوں پسند آیا؟ گھوڑے پہ شہید کیوں نہ ہوئے، دوڑتے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے، مستورات کے پاس کھڑے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے، سیدہ زینب کے پاس کھڑے کھڑے شہید کیوں نہ ہوئے، شہر بہنوں کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے، اپنی بچی کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے، علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے، علی اکبر کو گود میں لیے کیوں نہ شہید ہوئے۔ حسین تو تیری اداؤں میں کالی کملی والے کی ادائیں ہیں، تجھے کیسے پسند آیا کہ سر میرا در تیرا؟ تجھے یہ بات کیسے پسند آئی؟ اس لیے کہتا ہے اس لیے پسند آ گئی کہ دید کی گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں، شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے، اس کی نماز دیکھیے، کوئی پڑھے گا کیا نماز، خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز، خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز، ادھر خنجر چلا ادھر آواز آئی سبحان ربی الاعلی، او میرے مولا پاک ذات تیری، برتر تو ہے، بزرگ تو ہے، رب تو ہے، سارے جہان کا مولا تو ہے، پر دیکھ لے میری ساتھ کیا بن رہی ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز، پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں، مہمان بلا کے آپ کو مہمان نمازی خوب کی، کھانا تو در کنار تھا، پانی کی بوند تک نہ دی، بوریے بھر دی خطوں کی، آؤ آپ سے بڑا اس دنیا میں اللہ والا کوئی نہیں، تو فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہے، تو شیر خدا کا نور نظر ہے، آپ نواز رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، تشریف لاؤ، ہم آپ کے پیچھے جان مال سب کچھ لڑا دیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہیں امام بنائیں گے، سب کچھ کیا، اور کھانے کی تو کون پوچھتا، پانی کی بوند نہ دی،
اور کہتا ظلم و ستم کو دیکھیے پھر دی حلق پر چھری عاشق کی بریا کا سر کٹ گیا نماز میں. حسین کامیاب ہو گیا امتحان میں, پورے نمبر لے گیا بلکہ انعام لے گیا. مولا نے خاندان مانگا خاندان دے دیا, سر مانگا سر دے دیا, نماز میں مانگا نماز میں دے دیا, سجدے میں مانگا سجدے میں دے دیا. حسین کامیاب ہو گیا. اب جن لوگوں نے یہ ساری کارروائی کی, جن لوگوں نے خاندان نبوت پہ ظلم ڈھائے, چھرے چلائے, خنجر چلائے, تیر چلائے, تلواریں چلائیں, وہی لوگ اب اس اجڑے ہوئے خاندان کی خواتین کو لے کر کوفے کے بازاروں میں جلوس لے کے نکلتے ہیں. وہی لوگ ہائے ہائے کرتے نکلے اپنا جرم چھپانے کے لیے, اپنا عیب چھپانے کے لیے. تمام دنیا کی کتابوں میں موجود ہے, سب سے پہلے یزید کی بیوی نے ماتم کیا. ہم یزید کی بیوی کی ریس کیوں کریں, ہم تو حسین کی ریس کریں گے, ہم تو سیدہ زینب کی جوتیوں کی غلامی کریں گے. بازاروں میں گھمایا گیا اجڑے ہوئے خاندان کو. ان کی حوث نہ بجھی, ان کی آگ نہ بجھی, اور لوگوں نے اس کو اکرام بنا لیا ہے. جرت والا خاندان, بہادری والا خاندان کسی کے سامنے کیسے جھک جاتا, کون چپ کرتا. وہ کمینہ گورنر عبید اللہ بن زیاد جمعے میں کھڑا ہوا, ہمیں فتح ہوئی, حسین کو شکست ہوئی. اندازہ لگا او پرلے کونے سے ایک نبینہ بول اٹھا, ایک محتاج بول اٹھا, ہاں ایک غریب بول اٹھا, اور یہ نہیں کہا کہ خاموش, اور کہنے لگا کمینی کی اولاد. سبحان اللہ, ایسی گالی دی تو یاد رکھے گا. حالانکہ وہ گورنر ہے, یہ محتاج ہے, یہ معذور ہے, یہ غریب ہے. انعام والے آگے بیٹھے ہیں, غریب پیچھے بیٹھا ہے. کہنے لگا کمینی کی اولاد, خبردار بکواس نہ کر, پیغمبر کے نواسے کو نہ بھونک. اتنی تو کر سکتا تھا نا, وہ اتنا ہی کر سکتا تھا, اتنا ہی کر دیا. تو تمہارا کیا حال ہے اگر تانگے والے کا, کار والے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, جو آئے گا کار والے کا حمایتی ہے, دیکھو پہیا دیکھو جی تانگے والے کی غلطی ہے جی, چاہے وہاں تھا بھی نہیں, آیا بھی پیچھے سے ہے, پوچھتا بھی نہیں ہوا کیا ہے, پر تم نے تکڑے کا ساتھ دینا ہے. صاحب کار والے کا اس میں کیا گناہ ہے, کار والے کی اس میں کیا خطا ہے. تانگے والے کو دیکھو, ریڑھی والے کا گناہ نکال لیں گے, سائیکل والے کا گناہ نکال لیں گے بغیر پوچھے, اس لیے کہ ذہن بن گیا ظلم کا ساتھ دینے کا, ظالم کا ساتھ دینے کا ذہن بن گیا. آج لوگ کتنے بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں, کوئی پوچھتا ہے؟ اللہ اکبر. نہ کوئی پوچھ ہے, نہ کوئی گچ ہے, نہ کوئی طریقہ ہے, نہ کوئی بات ہے, کوئی بھی بات نہیں کرتا ظالم کی. اور یہ تو خاندان نبوت تھا, اس میں تو وہ لوگ تھے جن کو پیغمبر نے اپنی گود میں کھلایا. اس وقت میں لوگوں کے تیر اس جوان کو لگے جو پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہو کر نبی کی زلفوں کو پکڑ کے چلتا تھا. مانو قصور اپنا, بہت بڑا ظلم ہوا, اور پھر بھی بات نہ آئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حسین کا لخت جگر ہے. یزید نے پوچھ لیا کہ کشتی کرے گا, حدیث کی بات تو نہیں, تاریخ کی کتاب میں ہے کہ کشتی کرے گا. یزید کے بیٹے سے لڑنے کے لیے امام زین العابدین تیار ہو گئے, انہوں نے کہا کروں گا, بالکل تیار ہوں, لا اپنے بیٹے کو. پھر وہ ہنس کے کہنے لگا دیکھا یہ نہیں کسی سے ڈرا کرتے, اور ڈرے کیوں,
اور ایک بات میں آپ کو اور آپ تمہارا ذہن صاف کر دوں، کئی لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ جی کتنا بڑا بھی گناہ کرو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، کتنا بڑا بھی ظلم کرو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھی یزید نے یہ سوچ کر صلاۃ التسبیح کی نیت باندھی کہ میرا گناہ معاف ہو جائے، سجدہ نہیں کر سکتا تھا، درد اتنا ہوتا تھا کہ سجدے سے پہلے نماز توڑ دیتا تھا، اور ایک ایک کتے کی موت مرا ہے، ایک ایک جو بھی نواز رسول کو ستانے میں مارنے میں شامل تھے سارے کے سارے کتے کی موت مرے ہیں۔ اور پھر اندازہ لگاؤ کہ یہ لٹا پٹا خاندان جب مدینے میں واپس آیا ہوگا تو کیا بنی ہوگی۔ دوستو اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل حافظ شان جیکسن کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔